Learn with Minno. السلام علیکم پیارے بچوں. آج کی ہماری کہانی کا نام ہے بھلائی. منو بار بار اسکول کے گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں ڈپو کے آنے کی دعائیں مانگے جا رہی تھی. ایک دن پہلے ہی ڈپو نے منو سے اس کی سائنس کی کاپی لی تھی. اب تو اسکول لگنے میں صرف 10 منٹ تھے اور وہ ابھی تک نہیں آیا تھا. اسمبلی کے دوران بھی منو کا ذہن کل کے واقعے میں ہی گھوم رہا تھا. منو پلیز مجھے صرف ایک دن کے لیے اپنی کاپی دے دو. میں بیماری کی وجہ سے اسکول نہیں آ رہا تھا، اس لیے میرا کام مکمل نہیں ہوا. اگر تم کل نہیں آئے تو ٹیچر تو مجھے ڈانٹیں گی نا. میں کل ضرور آؤں گا، پلیز پلیز دے دو نا. چلے لو، لیکن ضرور آنا کل. منو کے ذہن میں کل کی ساری بات گھومنے لگتی ہے اور بس وہ دل ہی دل میں ڈپو کے بارے میں غلط باتیں سوچتی رہتی ہے. منو اسکول سے جب گھر واپس جاتی ہے تو انتہائی خراب موڈ میں ہوتی ہے اور دھڑ سے دروازہ بند کرتی ہے. ارے یہ آج دروازے پہ اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ منو بغیر کچھ بولے سیدھی ہی اپنے کمرے میں بستر پر جا کر لیٹ جاتی ہے. کیا ہوا منو؟ آج اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ لڑائی ہو گئی کیا آج کسی سے؟ مما، کل میں نے اپنی کاپی ڈپو کو دی تھی اور اس نے کہا تھا میں آج لے آؤں گا، اور آج وہ آیا ہی نہیں، اور اس کی وجہ سے ٹیچر نے مجھے بہت ڈانٹا. یہ بتاتے بتاتے منو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی ہے. شام کو گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے. دروازے پہ منو جاتی ہے تو وہاں ڈپو ہوتا ہے. منو مجھے معاف کر دو، میں آج اسکول نہیں آ سکا کیونکہ منو آگے سے کچھ سنے بغیر ہی غصے سے ڈپو کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اوف خدایا، ڈپو تم نے میری کاپی کا کیا حشر کر دیا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ مٹی میں پھینک دی تھی میری کاپی. تم تو بہت گندے ہو، اور دیکھنا تمہیں کبھی پڑھنا نہیں آئے گا. منو ایک ہی سانس میں سب بولتی چلی جاتی ہے اور بیچارہ ڈپو آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھتا رہ جاتا ہے. منو دروازہ بند کر کے جب آتی ہے تو مما اس کو ڈانٹتے ہوئے کہتی ہیں، بری بات ہے منو، اس طرح کسی کو نہیں کہتے. کیا پتا کوئی مسئلہ ہو گیا ہو اس کے ساتھ. ماما، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، وہ بس ڈرامے کر رہا ہے. اس نے میری کاپی بھی خراب کر دی ساری. ایسے بچوں کو تو اسکول میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. میری ڈانٹ بھی پروا دی اسکول میں. منو، آپ کو پتا ہے اس طرح دوسروں کو برا بھلا کہنے والوں کو اللہ پاک سخت ناپسند کرتے ہیں. مما، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی. یہ دیکھیں ڈپو نے میری کاپی کا کیا حال کیا ہے. بیٹا، آپ جانتی ہو قرآن پاک کی سورہ کوثر میں ایک آدمی کا ذکر ہے جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب برا بھلا اور طعنے دیتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا. منو تھوڑی شرمندہ سی ہو کر پوچھتی ہے، وہ کیوں؟ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتا تھا کہ اب تو آپ کے بیٹے ہی نہیں رہے تو آپ کا نام لینے والا کون ہوگا. ماں، پھر کیا اللہ پاک نے اس آدمی کو سزا دی؟ پھر اللہ پاک نے سورہ کوثر نازل فرمائی اور اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنت نے ایک بڑا سا حوض بنایا ہے جہاں اسلام کو ماننے والے سارے مسلمان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے. مما، پھر جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا اس کا کیا ہوا؟ اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور جو جانتے ہیں وہ یہی جانتے ہیں کہ وہ ایک برا آدمی تھا. ہمارے نبی پاک کو تو مما مسلمان اور کافر سب جانتے ہیں. جی بیٹا، اور جب ہم جنت کی حوض کوثر کے پاس جائیں گے نا تو وہ اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانے کے لیے 1 مہینے کا وقت لگ جائے گا. مما، وہاں کے سارے مسلمان پانی پینے جائیں گے؟ جی بیٹا، سب مسلمان. اور آپ جانتی ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس حوض کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا اور اس کی خوشبو مشک سے بھی اچھی ہوگی. مما، جب ساری دنیا کے مسلمان وہاں آ جائیں گے تو پانی کم تو نہیں پڑ جائے گا؟ پانی کم کیسے پڑے گا؟ وہاں جو برتن ہوں گے نا پانی کے، وہ اتنے ہوں گے جتنے آسمان پر ستارے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اس پانی کا کمال یہ ہوگا
जो कोई भी इसमें से पानी पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। वाह मम्मा, कितना अच्छा लगेगा ना जब हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना अच्छा पानी लेकर पिएंगे। मिन्नू कुछ सोचते हुए पूछती है। मम्मा, कोई ऐसा मुसलमान होगा जो यहाँ का पानी नहीं पी सकेगा? जी बेटा, ऐसे भी बदनसीब मुसलमान होंगे जो ये पानी नहीं पी सकेंगे। वो कौन लोग होंगे? ये वो लोग होंगे जिन्होंने अल्लाह के दीन में ख़ुद से कोई भी चीज़ शामिल कर ली होगी। ऐसे लोगों को अल्लाह पाक इस हौज का पानी पीने से रोक देंगे। दीन में कोई चीज़ शामिल करने का क्या मतलब होता है? अब देखो, मैं आपसे कोई काम करने को कहती हूँ। अगर आपने बिल्कुल वैसे ही काम किया जैसे मैंने कहा था, तब तो काम अच्छा भी होता है और मैं भी खुश होती हूँ। लेकिन अगर आप उसी काम में ख़ुद से कोई और चीज़ शामिल कर लें तो वो काम ख़राब भी हो जाता है और मुझे भी बुरा लगेगा कि आपने मेरी बात नहीं मानी। हाँ, ऐसे ही मम्मा, अल्लाह पाक को भी बुरा लगता होगा ना कि हम खुद से दीन में अपनी तरफ से कुछ शामिल कर दें। बिल्कुल बेटा। अब आप बताओ, आपने इस कहानी से क्या सीखा? मम्मा, आपने ये कहानी इसलिए सुनाई ना क्योंकि मैंने डप्पू से गलत बात की। मम्मा, मैंने भी उस आदमी की तरह डप्पू को बुरा भला कहा ना। अब मुझे अफसोस हो रहा है मम्मा। मैं कल सुबह ही जाकर उससे माफ़ी मांगूंगी। शाबाश बेटा, अल्लाह पाक आपकी इस बात से बहुत खुश होंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते थे कि सूरह कौसर में अल्लाह पाक ने हमें क्या समझाया है? अगर नहीं तो चलें, मिन्नू के साथ आपने भी सीखा कि हमें कभी किसी को बुरा भला या ताने नहीं देने चाहिए। हाँ, एक और बात, आपने आज हौज़े कौसर के बारे में भी तो जाना। अब आप भी अपने दोस्तों को इस हौज़ के बारे में बताएं। और हाँ, ये भी बताएं कि कौसर का मतलब है बहुत ज़्यादा भलाई। लर्न विद मिन्नो।